سوشل میڈیا پر ایک تحریر میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں دوسروں کے لیے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہے بات تو غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی تو بات ہو رہی تھی آج کی اچھی باتوں کا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے۔ یہ فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے ہزاروں متقفین ایک ماہ کے لیے، انہوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک ماہ کا اعتکاف تو کبھی ہوتا بھی نہیں تھا پہلے، یعنی کہ عام تو نہیں چاہیے نہ۔ 10 دن کا اعتکاف بھی اگر آپ پوری تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں نا تو شاید اتنی گیدرنگ کے ساتھ اس انداز میں نے بھی کئی کتاب میں پڑھا نہیں کہ بھئی ہزاروں لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ ہو سکتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے نہ علماء سے سنا ہے کبھی، ورنہ اسلامی بھائی ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایسی ایسی روایتیں نکال آتے ہیں تو اس کے واقعات بھی نکال آتے ہیں کہ بھئی فلاں صدی میں یہ اعتکاف یوں ہوتا تھا، اب 1500 بیٹھتے تھے، 15,000 بیٹھتے تھے، ایسا کچھ سنا پڑا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اللہ کی نعمت ہے دعوت اسلامی، اور اللہ پاک جس دور میں کام لے لے، تو اس دور میں دعوت اسلامی سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی پیاری امت کی اصلاح کے لیے کام لیا۔ انڈرسٹوڈ ہے، مطلب میں نے کیا، اس نے کیا، تو نے کیا، یہ نہیں، اللہ نے جس سے چاہ کام لیا۔ اور ہمارے سامنے یہ الحمدللہ ایک تاریخی منظر ہے کہ اتنے معتکفین جمع ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ایک جگہ نہیں ہے، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف دعوت اسلامی کی طرف سے کئی جگہ پر ہو رہا ہے، مختلف ممالک پر ہو رہا ہے، مختلف ممالک میں بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ پھر 10 دن کا تو لاکھوں لاکھ مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، تو یہ کبھی ایسا تاریخ میں ہوا ہو ایسا میری نالج میں نہیں ہے، اتنے مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے دعوت اسلامی نہیں تھی اور جب یہ ماحول دیکھا ہے تو مسجدوں سے تو وابستہ رہا ہوں میں، نماز تو شروع سے پڑھتا رہا ہوں، داڑھی جب سے آئی میں نے الحمدللہ رکھ لی، کبھی بھی منڈائی نہیں ہے، نہ کبھی ایک مٹھی سے کم کی ہے میں نے الحمدللہ۔ یہ ذہن پرانا ہے میرا، مذہبی ذہن ہے الحمدللہ۔ خیر آپ لوگ تو نوجوان ہیں نا کہ آپ بھی چلو رکھ لے، ایک ماحول ملا، مجھے کون سا ماحول ملا تھا، لیکن داڑھی رکھی تھی میں نے، ذہن تھا، نماز کا ذہن تھا، سنتوں پر سنتوں سے محبت، سرکار سے بے پناہ محبت الحمدللہ، اہل بیت سے جیسی تیسی محبت، سیدوں سے محبت، صحابہ سے محبت، یہ میرا الحمدللہ سمجھو کہ مجھے بس اللہ نے ایسا نوازا، عطا کیا، کرم کیا اپنا، تو یہ اس کی رحمت سے تو میں نے داڑھی بھی رکھ دی تھی شروع سے، اور اب بڑھاپا ہے تو الحمدللہ اب تک میرے ساتھ ہی ہے، تو انشاءاللہ یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی انشاءاللہ الکریم، اور قبر کو روشن کرنے کا کام کرے گی انشاءاللہ۔ بھائی یہ پوسٹ پر بات ہو رہی تھی جی جی کہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو سمجھانے سے فائدہ تو ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، قرآن حق حق حق۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، تو سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اچھی اس میں نشاندہی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سمجھایا جا رہا نہیں، مجھے نہیں کہا جا رہا، اس کا مجھے تجربہ ہے کہ اگر چند افراد کو ہم سمجھائیں یا اس میں سمجھائیں نا، تو اگر کچھ ایسے عیسائی بھائی ہوتے ہیں کہ جو پرانے ہوتے ہیں اور بعض اوقات زیادہ ملنا جلنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا اثر قبول نہیں کرتے، وہ شاید یہی سمجھتے کہ ارے مجھے تھوڑی کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا اور پھر یاد دہانی کراتا ہوں، وہ صوتی پیغامات، وائس میسیج یا ویڈیوز میسیج میں مطلب کافی میرے جاری ہوتے ہیں، یعنی 100 روز کا تو ایوریج میری الحمدللہ اس کی اپنے میسیجز کی جو المدینۃ العلمیہ اور مدنی چینل ہم لوگ مل کے کرتے ہیں، لیکن میری وائس میں ریکارڈ کرتا ہوں۔ آج بھی صبح الحمدللہ ریکارڈنگ کی تھی میں نے، مجھے رمضان میں تو ایک فکر ہوتی ہے کہ یار تھک جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، مگر میں الحمدللہ حتی علم کا ناغہ نہیں کرتا، کیونکہ مریض میرے پلے بندھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دعا کر دے گا شاید ہمارا کام ہو جائے گا، مریض ہیں، اور کئی طرح کی مطلب تعزیتیں ہیں، بچوں کے نام رکھنے کے، اور بھی مطلب
दुखियारे परेशान हाल मकरूज बेरोजगार, तो तरकीबें मतलब हमारी हैं, तो ये बनते हैं, फिर मदनी चैनल वाले काम करते हैं उस पर, और ये इस तरह फिर भेज देते हैं नंबरों पर वगैरह। तो मेरे मैसेजेस बहुत जारी होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद प्राइवेट मैसेज भी देता रहता हूँ, और मैंने ये समझा हुआ कि जो यार इतना मैसेज दे अपने को, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का मैसेज दे, अखलाकी तौर पर यार कोई तो रिप्लाई हो, जवाब तो हो यार कोई तो क्या करेंगे ये जवाब अव्वल तो मुझे यकीन माने गालिब नहीं अगलब लोग जवाब देते ही नहीं है। जैसे ये फालतू ही बैठा हुआ है, ये बोलता रहता है पकड़ के, काम धंधा तो है नहीं, सी कोई तनख्वाह बंधी हुई, 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं है मेरी तनख्वाह मेरा रब मुझे सांस लेने दे रहा है और अपने नाम लेने की इजाजत दी है, समझो ये तनख्वाह है मेरी। कोई दावत इस्लामी से कभी जिंदगी में 1 रुपया मैंने नहीं उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाता हूँ अल्लाह की रहमत से। मेरा बेटा है ना, फिलहाल तो मेरा बेटा भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नवाज रहा है। मेरे कोई मतलब मेरे ना रोजी रोजगार का प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं खाता हूँ, 2 निवाले बच जाते हैं, अल्लाह की रहमत है। ना गिला है, ना शिकवा है, ना मुतालबा है। मैं आपको समझाने की रस कर रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे जवाब देते ही नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह किसी को रहम आ जाता हो या बुढ़ा आदमी शायद इसकी दिलजोई हो जाएगी, नहीं देते जवाब यार। मैं शिकवा एक मतलब बात पर बात नहीं दे सकता, नहीं देते जवाब, इतने भेजता हूँ पैगाम। ना मैंने पैगाम भेजना छोड़ा है ना छोड़ूंगा, तुम सुनो या ना सुनो तुम्हारी बहरहाल खुशी, दर्द दिल हम तो कहे जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब जो जवाब देते क्या करते हैं, या तो दिल उछाल देते हैं मेरी तरफ, दिल का स्टिकर कोई भेज देता है किसी पैगाम पर, अच्छा कोई वैसे स्टिकर भेज देता है। अब यार वैसे ही अंजिलुन्नासा मनाजिलहुम, हदीस पाक के लोगों से उनके मंजिलों के मुताबिक सुलूक करो। मेरी उम्र आपके सामने, निस्बतें सामने, अब मेरे को खाली दिल उछाल दो यार, वो भी खोटा दिल, न जिसमें मोहब्बत है, न कोई रगबत है, न कोई कशिश है यार। मैंने इसको क्या करना है, इस दिल को, दिल की तस्वीर को, या वही कोई और मतलब स्टिकर भेज दिया, ये सब कर रहे मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है तकरीबन। तो मैंने समझा था कि बात पैगाम ऐसे होते हैं कि इसका जवाब आवाज में जाना चाहिए यार। अगले का भी दिल होता है कि उसने इतना आपको समझाया, मोहब्बत से, प्यार से आपको कुछ कहा, कुछ तरगीब दी, या कोई भी मतलब है, आपकी तबीयत पूछी, आपके लिए दुआ की, कुछ तो आपका कुछ तो होता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम मिला, अल्लाह आमीन, दुआ करते रहे अल्लाह आपको। वो कुछ दुआ के बदले एक दुआ दे आदमी, तो ये मतलब वाकई ऐसी हालत खराब है कौम की कि पूछो मत, समझे। तो ये इस तरह के लोग होते हैं कि जो मैंने इनको बाकायदा इसके बाकायदा बने वो क्लिप बने कि ये दिल उछालना, और जो मैंने कहा क्लिप बनवाया था, ये क्लिप मेरे पास महदूद नंबर है, नंबर भी महदूद है। मुझे पता था कि ये दिल उछालता है, ये गुलाब का फूल बेचता है बगैर खुशबू का, स्टिकर की गुलाब में क्या खुशबू आएगी यार। तो इन लोगों को मैंने खासकर क्लिप भेजे, मगर अभी तक दिल उछाल रहे हैं, अभी तक स्टिकर भेज रहे। भेजना है तो भेजते, नहीं भी भेजते, लिफ्ट ही नहीं कराते, ये भी है। ये वही ये स्टिकर बोल, ये जो आपने जो अभी पोस्ट भेजी ना, वो ये बोल रही है कि बाद लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, ये अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं सुन भी रहे होंगे, तो मेरे को थोड़ी बोल रहे यार, मैं तो खास आदमी हूँ, भले मैं उसी को बोल रहा हूँ। हम बस समझो और गौर करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लेकिन मैं अपना धंधा नहीं छोड़ूंगा, मैं दुआएं देता रहूंगा। मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देने का अच्छा मिल गया है मुझे, कि ये तो है तो इबादत ना। लेकिन अखलाकी तौर पर चलो मुझे ना दो तो दूसरों को भी नहीं देते होंगे। अब्बू बेचारे बाहर मुल्क से आपको पैगाम देते होंगे तो दिल का फोटो उछाल देते होंगे, अब्बू मैं आप पर कुर्बान, मेरा दिल हाजिर है। तो जवाब दिया करें, कुछ ना कुछ जवाब। सोती पैगाम का जवाब सोती पैगाम से हो, वीडियो का जवाब वीडियो से हो, और अगर कोई स्टिकर ही किसी ने भेजा तो उसका जवाब पहले स्टिकर से हो। मतलब कोई सवा मामला हो ना, मिलता जुलता तो ये जमता है क्या।
اگر اتنے پیغامات لوگ دیں گے تو میں سننے کا ٹائم کہاں سے لاؤں گا, لیکن نہیں بھیجیں گے, مجھے پتا ہے نہیں بھیجتے. شاید بیچارہ وہ سوچ کا ہی نہیں پڑتا کہ بولے کیا. اللہ اکبر. بولو تب بھی نہیں بھیجیں گے کہ یار کچھ ریپلائی تو دو, تب بھی نہیں دیں گے. ویسے اخلاقی طور پہ خط آیا, اس کا جواب بندہ خط سے دے, ریپلائی. یہ اخلاقی طور پر کہ سامنے والا اتنا لمبا چوڑا 2 گھنٹے تک آپ کو لکھا یار, آپ لے کے خالی بیٹھ گئے یار. خالی اتنا ہی ہے کہ ریسیونگ, کہ آپ کا خط ملا, بہت بہت شکریہ, آپ نے فلاں فلاں بات کی, جواب بنتا تو جواب دے دے, کچھ تو دے یار. لیکن نہیں, خط میں بھی ایسا ہوتا تھا. پہلے میں نے خط بھی سینکڑوں ہزاروں لکھے ہیں, پہلے خط کے ذریعے بہت کام کیا ہے. بعضوں کی خطوں کے ذریعے بھی ماشاءاللہ نیکی کی دعوت اور اصلاح ہو جاتی تھی. لیکن کبھی کبھی بڑے عجیب واقعات بھی ہوئے ہیں. ایک بار کسی نے مجھے خط لکھا, اس میں کچھ کفر لکھا. کفر بھی لکھتے تھے, اب بھی لکھتے ہیں, بعض وقت جہالت ہے, تو کفر لکھا ہوتا. میں ڈر گیا, میں نے کہا, تو میں نے اس کو جواب میں ٹی سی ایس سے مہنگی سروس ہے, میں کہا کہیں مر نہ جائے یار یہ اس کفر لکھنے کے بعد, جلدی توبہ کر لے. تو میں نے اس کو یہ لکھا, اور مطلب کہ آپ توبہ کر لیں, یہ کفر ہے. کیا کفر تھا اور یہ سب بھول گیا ہوں میں, پرانی بات ہے. تو کمال کا تھا یار. وہ ایک لڑکا آ کر میرے پاس کھڑا ہو گیا, سفر کر کے آیا کہیں سندھ سے, یا شاید سندھ کے کہیں شہر میں تھا. وہ آیا, میں فلاں شہر سے آیا ہوں, آپ کا یہ خط مجھے ملا تھا, اور ماشاءاللہ خوش ہو گیا. انہیں رپلائی میں خود آ گیا جواب دینے کے بجائے. مگر یہ کیا, ایک تھا تو واقعہ یاد آیا نا, مجھے یاد رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک گروپ میں بات ہو رہی تھی, جی جی تو وہاں پر آپ کے یہ ویڈیو کلپ بھی اور اس طرح کی چیزیں چلی تھی. تو اس گروپ میں کسی نے میسج کیا, اور میسج کرنے کے بعد وہی حال ہوا جو آپ ابھی ارشاد فرما رہے ہیں. تو پھر اسی میں پھر ترکیب بنی کہ یار کم از کم سن لو جو کلپ میں کہا گیا ہے, اس کے مطابق تو جواب دے دو. تو یہ کیوں سمجھے. اچھا, اس کے بعد جب یہ یاد دہانی کروائی گئی نا, یعنی میں گروپ کی بات کر رہا ہوں, سلجھے ہوئے اسلامی بھائیوں کا گروپ آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس میں جب یاد دہانی کروائی گئی نا, تو یاد دہانی کے بعد بھی حال وہی رہا جو حال تھا. یعنی کہ اب میں اس کو کیا آپ کو بولو, وہی ہوا. ٹھیک ہے بھیا, یہ ایسا چٹکلا ہوتا ہے کبھی کبھی, جیسے آپ نے نہیں مسکرانے کی باتیں کر دیں گے, کبھی مسکرایا کرو, تبسم. تو کبھی جیسے ہم ذکر ہو رہا ہے, بیان ہو رہا ہے, اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ تبسم والی بات کر رہے ہیں, تبسم کا ذکر کر رہے ہیں, مسکرانے کے فضائل بیان کر رہے ہیں, اور آپ نے بات بھی ایسی کی کہ تقریباً کے چہرے مسکراہٹ تھی. وہاں اس میں بھی یار یہ مسکرانے کی بات پر بھی نہیں مسکرا رہا, اور بولنے پر بھی نہیں مسکرا رہا, تو یہ اور نارمل پوزیشن میں کیا حال کرتا ہوگا. تو یہ ہے, یا تو وہ ایبسنٹ مائنڈ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. نہیں, اکثریت ایسی ہے. آپ ہم یعنی کہ آج سے نہیں, زمانے سے سمجھاتے ہیں تعزیت کرو, کہ کسی کے انتقال ہو جاتا ہے نا. بعض اوقات ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب ذمہ دار دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں, تو سب میرے ہی نہر, یہ بھی ایک سے ایک اس میں سین پاٹ والے ہیں, نہیں آتے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے وہ اگلا بدزن ہوتا ہے. میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میں نے خود جا کر کہا کہ تیجے میں قرآن خوانی کرنی ہے, آپ آئیے گا. نہیں آیا, جنازے میں نہیں آیا, پھر وہ بدزن ہو کر گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ واقعات میرے پاس ہیں, مطلب اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو یہ حوالے دے کر سمجھاتا ہوں, یار کسی کی فوتگی ہو جائے, اس کی تو یار دنیا اجڑ گئی یار. 2 بول تسلی کے دیا ہو یار جا کر. اب تو فون اٹھاؤ یار, اس پر بھی ممکن ہوتا ہے, لیکن جا کر فرق زیادہ پڑتا ہے. تعزیت سنت بھی ہے, ایک تعداد ہے نہیں کرتی. عیادت سنت ہے, ایک تعداد ہے نہیں کرتی. یہ بھی زمانے سے سمجھا رہا ہوں میں کہ یار بعض اوقات بندہ بیمار پڑتا ہے, دعوت اسلامی میں جیسے کام ہی کر رہا ہے, وہ مبلغ ہے, کام کر رہا ہے, لیکن ایک کے اوپر ہے نا. تو اب یہ بیمار ہوا, بڑے ذمہ دار نے اس کو پوچھا نہیں, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے بعض اوقات گھر میں, یہ سمجھتے نہیں ہے. اچھا, اب جو بڑا بھی اگر بیمار ہو تو چھوٹے بھی پیچھے نہیں ہے, یہ بھی نہیں پوچھتے. ابھی پچھلے دنوں میں بیمار ہوا, میں بستر پر آ گیا تھا, اب ہم کو نہیں پتا, لیکن پتا
پتہ چل گیا تھا کسی حد تک لیکیج ہو گئی تھی. میں چھپاتا ہوں. میں آ گیا بستر پر, میں نماز پڑھنی ہے, بستر پر آنا, کھانا پینا کچھ بھی نہیں سوچتا تھا مجھے, پوزیشن بالکل تھی بس. الحمدللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں. کتنوں کو پتا چلا, یعنی کہ میرے جن کے نمبر ہے خاص خاص خواص ہاٹ لائن, ان میں سے ایک قاتل نے مجھے شاید میسج کیا ہو, یہ میں کہہ سکتا ہوں. کچھ بھی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جاتا ہے تو کل جاتا ہے آج جائے, لیکن جان قربان ہے مرشد کے فرمان پر, نعرے لگانے خالی. یعنی ایسی بے حسی ہے کہ خدا کی پناہ, مطلب کسی کو پوچھنے کا ذہن ہی نہیں ہے. یہ ماں کو کیا پوچھتے ہوں گے, باپ کو کیا پوچھتے ہوں گے, پھر جو ماں باپوں کا دل دکھتا ہوگا, جو یہ بدزن ہوتے ہوں گے ایسی اولاد سے کہ اس کو پال پوس کے اس لیے بڑا گیا کہ آج ہم بخار میں تپ رہے ہیں, اس کو یہ فرصت نہیں ہے کہ آ کر دیکھے. مجھے کسی نے مطلب وہ کسی ملک میں تھا میں, تو اس کے والد صاحب بیمار ہوئے, کینسر ڈکلیئر ہوا, تو مجھے دعا کے لے کہا تھا کہ اس کے بیٹے کو اس کے والد صاحب یاد کر رہے ہیں. بیٹا بولتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. والد صاحب کو دیکھنے نہیں آ رہا وہ بیٹا, کینسر ڈکلیئر ہوا. والد صاحب کینسر ڈکلیئر ہوا, سمجھو کہ بلیک وارنٹ اس کا جاری ہو گیا. اب یہ جس کو کینسر ڈکلیئر ہو کتنا ٹینشن آتا ہوگا. تو اولاد کو تو یاد کرے گا نا یار, حق بھی تو بنتا ہے نا, کہ اولاد کا بھی تو حق بنتا ہے. لیکن وہ نام خلف بیٹا جو ہے وہ باپ کو دیکھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں تھا, یار میں مصروف بہت ہوں. اس سے نازک دور ہے کہ خدا کی پناہ. اب ہم تو عوام کا سمجھاتے ہیں کہ یار اس کو پوچھو نہیں اس کو پوچھو, باپ کو نہیں پوچھتے یار, ماں کو نہیں پوچھتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر میں خیر خواہی کرنا شروع کر دیں نا ایک دوسرے کی, صحیح بولتا ہوں, اتنا دین کا کام بڑھے. میں ایک دور میں بعض مریضوں کو روز روز دیکھنے ہاسپٹلوں میں جاتا تھا. یہ عجیب آپ کو لگے گا, دلی. اچھا, میں جب گزرتا کوئی دری بچھاتے تعزیت کے لیے, میں سلام کر کے وہ تعزیت کی دری پر جان نہ پہچان میں بیٹھ جاتا, پھر معلومات کرتا کہ کس کا انتقال کیا, اس کے والد کا. پھر سرکتا ہوا اس کے بعد جاتا تسلی تعزیت, ہاں بھائی دعا کرو, سورہ فاتحہ یہ پڑھ کے وہ یوں کر کے. تو یہ آخر پوچھتے ہوں گے نا یار یہ کون ہے, یہ تو جانتے نہیں مولانا, داڑھی تو شروع سے ہی تھی میری, تو کچھ تو تعارف تو کرواتا ہوگا نا کہ یہ فلاں ہے. تو ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کو یوں بھی فوائد حاصل ہوئے ہوں گے. اچھا, یہ الحمدللہ یہ میری میں پرانی عادتیں بتا رہا ہوں. ملنسار ہماری مطلب یعنی کہ بس یہ کہ خاندانی ورثہ ہے, ملنساری یوں شاید کہہ سکتے ہیں. یہ میرا بیٹا چھوٹا تھا, ایک مہمان میرے پاس باہر شہر سے آیا تھا ملنے کے لیے. یہ وہی تھا جس کو مسکرانا نہیں آتا ہے نا, اس کوالٹی کا تھا وہ مہمان. تو یہ رضا چھوٹے سے تھے, تو اب وہ مہمان تو بیٹھا تھا, میں بھی بیٹھا تھا. اب رضا نے اس کے کندھے پہ رکھا ہاتھ اس مہمان کے, اور گھومنے لگے اس کے گرد چکی. وہ مہمان جو تھا وہ حیران ہو گیا کہ بولا کیا بولا یار آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا یار, یہ اتنا میرے تو فری ہو گیا ہے جان نہ پہچان. تو الحمدللہ ہمارے بچوں کا ملنسار پائیں گے انشاءاللہ, اللہ کی رحمت ہے. ملنساری دین کے کام کا بہت بڑا حصہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملنسار تھے. دشمن آ کر دوست ہو جاتا تھا, قدموں میں آ جاتا تھا, محب ہو جاتا. اس سے ملنسار, ایسا حسن اخلاق. لیکن ہم میں کہ یار کو پیسے دے تو بھی مسکرانے کے لیے تیار نہیں ہے یار. انہیں دعوت اسلامی جب سے بنی سمجھے اس سے پہلے سے میں ملاقاتیں کرو, جب ہم تو پہلے بھی کام کچھ کرتے تھے, نئے لوگوں سے اس طرح ملو, اس طرح طریقے بتاتا تھا میں. اب یہاں بھی جیسے اب تو دعوت اسلامی ادھیڑ عمر کی ہوگی نا, عمر کے حساب سے 42 سال ہو گئے اس کو. لیکن اب کوئی جائے گا نا آپ تو اس کو یوں ہٹ جائیں گے, ادھر سے نکل جائیے, ہاں دروازہ ادھر ہے. ارے میرے بھائی اس کے جوتے اپنے پاس رکھ لے یار, تو جانے مت دے یار, اس کو ہی جا رہا ہے, اس کو روک. کوئی دین سیکھے گا محبت سے پیار سے, اس کو روک کے. میں تو زمانے سے مطلب سکھاتا آ رہا ہوں کہ جب اس طرح کا کوئی جانے لگے نا تو راستہ مت دو یار, انفرادی کچھ اور اچھا تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. کچھ یار اللہ کے گھر میں بیٹھے گا, جو بازوں کا اللہ کے گھر میں دل گھبراتا ہے, بھاگنے کو جی چاہتا ہے.
یا کوئی نہ کوئی دوست یاد آتا ہے, کچھ نہ کچھ ترکیب آؤٹ ہوتی ہے, پیار سے محبت سے بٹھایا. آپ یہ شروع کر دیں نا, جو جس انداز سے میں نے کیا الحمدللہ, میں یہ بتاتا ہوں, جتاتا نہیں ہوں, بتاتا ہوں جس انداز سے کیا, 2-4 اور اس طرح کا کرنا شروع کر دیں گے نا, شیطان کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں, میں چھپ گیا نا, حالات سے پیدا ہو گئے کہ الحمدللہ اتنا مطلب اللہ کی رحمت سے کام بڑھ گیا کہ شیطان بوکھلا گیا کہ اب یہ اس کو راستے سے ہٹاؤ, ایسے راستے سے تھوڑی ہٹے گا, یہ میرا رب سنبھالنے والا ہے. اتار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے, دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. اب اگر بالفرض کچھ ہو بھی جاتا ہے, الحمدللہ شورا بن گئی ہے, لاکھوں ذمہ دار, اور مطلب اب پوری دنیا میں کام پھیل گیا, اب اس کو کون مٹائے گا؟ اور رب چاہے تو سب ہو سکتا ہے. رب نے الحمدللہ عروج بخشا دعوت اسلامی کو, اور الحمدللہ دعوت اسلامی عروج پر ہے, وہ سب کی حفاظت کر رہا ہے. آپ سب کی حفاظت کریں, رب میری بھی حفاظت کرے آپ کے صدقے میں. اور آخری سانس تک خواہش ہے کہ میں دین کی خدمت نہ چھوڑوں, تھکوں نہیں اس سے. اچھا میرے سنو, تب بھی آپ کا معمول ہے نا ہر جمعہ جو بعض کو صوتی پیغام بھیجنا, اور جو بیمار ہے تو ان کی بیماری کی, اس بیماری کے حوالے سے دلاسا دینا اور دعا کرنا, وہ تو ہے الحمدللہ. میں تو وہ ویسے بھی روزانہ پیغامات بنا رہا ہوں. وہ تو ایک الگ ہے. وہ وہ جمعہ تو کے وہ ہر جمعہ بندے ہوئے ہیں, وہ مخصوص چل مخصوص. اب میں پھر بولا پہلے بھی ہے میں نے, یہ کوئی پیغام آتا اگر ہم کو بھی بھیجو. اب میں سر آپ کو جواب دینے کی فرصت نہیں ہے, میں پیغام بھیجوں آپ کو, ان کو فرصت نہیں ہے جواب دینے کی, تو میرے سارے اور کام بھی ہوتے ہیں. تو میں مخصوص جس پر دل ٹھکتا ہے, جیسے کہ کوئی معاذ اللہ کینسر کا مریض ہے, پتہ چلتا ہے کوئی تعلقات بھی ہیں, تو اس کو تو یوں کچھ میں نے اپنے بغیر کسی کے مطالبے کے باندھے ہوئے. ایک دیوانہ ہے زبردست, اس کا بیٹا ہے, اس کو بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے, بیچارے کا چھوٹا بیٹا ہے. تو اب اپنا وہ ہے دعوت اسلامی کی ذمہ داری میں, ان کا پتہ چلا مجھے, تو میں نے ان کو پیغام دیا, پھر پیغام دیا, پھر پیغام دیا. شاید جب 5 پیغامات ہو گئے تو خیر یہ وہ کبھی کبھی جواب دیتے ہیں مجھے, سب ایسے نہیں کہ مجھے جواب نہیں دیتے, کوئی رپلائی دیتے ہیں. تو انہوں نے مطلب یعنی کہ یہ کہلوایا کہ میں نے 5 پیغام جمع ہو گئے, میری نیت ہے جتنے پیغام الیاس کے آ رہے ہیں میں جمع کر رہا ہوں, ہر پیغام کے بدلے 12 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اچھا اب تو 5 کے بدلے 12 ہو گئے ہوں گے شاید پیغامات. میں اس لیے نہیں بھیجا کہ 12 دن دیں گے, میری سمجھ میں آ گیا بیچارے کا 14 سال کا بیٹا ہے, اب بڑا بیٹا ہے, اب ماں باپ کے کلیجے پر کیا چوٹیں لگتی ہوں گی کہ اس طرح کے مرض میں وہ گرفتار ہو گیا. نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں میں مرض کا, آپ سب سمجھ گئے. پہلے نام لیے میں نے, کسی مریض کے لیے میں اب بھی احتیاط کرتا ہوں کہ نام لے کر کہ تم کو یہ مرض ہے, کیونکہ یہ ہے مطلب کہ اگر اس کو نہیں پتا اور پتا چلے گا تو ایک دم گیا. بلیک وارنٹ سمجھتے ہیں ہم, جج جس کو دے کہ یہ بھائی اس کو پھانسی دے دو, یہ بلیک وارنٹ کہلاتا ہے. تو کینسر گویا بلیک وارنٹ ہے. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور ایمان عافیت کے ساتھ مدینے میں آقا کے جلووں میں شہادت نصیب کرے. مرنا تو ہے, اس سے تو گزار کوئی ہے ہی نہیں, رائے فرار موت سے تو ہے ہی کوئی نہیں, لیکن یہ کہ خواہش مدینے کی کرنے میں تو اچھا ہی ہے نا, اچھی خواہش ہے. تو یوں مطلب میں کچھ نہ کچھ پیغامات دیتا ہوں, بڑھانے سے ڈرتا ہوں پیغامات, یار ٹائم لگتا ہے اس پہ, محنت پڑتی ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. پھر یا کچھ شب جمعہ کو بعض اوقات بنا لیتا ہوں, کچھ جمعے کو دن کو بنا لیتا ہوں. حتی لمبا ناغا نہیں کرتا, کوئی حساس ہوتے ہیں, ناغا کیا تو پھر پیغام آتا ہے کہ آپ کی دعائیں نہیں ملی اس بار. حاضر سائیں تب لکا بھی ہے, یہ لو تو ہے, یہ بھی عقیدت ہے, محبت ہے. وہ سن رہے ہوں گے تو وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میرا ذکر خیر ہو رہا ہے. نہیں یہ صحیح صاحب نہیں ہے, نہیں میری تو ترتیب ہی ہوتی, کوشش کرتا ہوں پہلے تو سید یا سیدوں کا بناتا ہوں پیغام,
ایسے عالم دین بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہیں میرے پیغامات کی لسٹ میں، تو ان کو بھیجوں گا، پھر عوام کو. اس طرح کی کوئی ترکیبیں کرتا رہتا ہوں میں. میرے صوتی پیغامات جو بنتے ہیں جیسے قیادت کے پیغامات، تو پہلے اگر کوئی عالم دین ہے تو فرسٹ عالم دین ہوتا ہے نا، اس کا نام آئے گا اس لسٹ میں. یہ سب بتا رکھا ہے طریقہ ان کو جو بناتے ہیں لسٹیں. اور اس کے بعد سیدوں کے نام آئیں گے جو جن کے لیے دعا کرنی ہے. پھر اس کے بعد عوام. سید اور عالموں کے صدقے ہی اپنے پار لگیں گے، باقی اپنے پاس ہے کیا یار. پر یہ دونوں ایسی ہستیاں کہ ان کو مت چھوڑنا، کبھی بھی مت چھوڑنا. کوئی عالم دین جھاڑ بھی دینا، سہ لینا، چھوڑنا نہیں. میرا مشورہ ماننا. عالم دین ہو، حق سنی عالم پکا، تو انسان ہے کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی اپنی بھول بھی ہو جاتی ہے جس سے وہ غصے میں آ کر کچھ فرما دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ اگر کچھ ہو بھی جائے ایسا غصہ وغیرہ، تب بھی ان سے نفع اٹھانا، فیوز و برکات حاصل کرنا نہ چھوڑیں. لے ہم ہٹ جائیں گے، چلے جائیں گے، اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے، عالم کا کیا جائے گا. تو اس لیے وہ ان سے مربوط رہیں. اسی میں ایمان کی حفاظت ہے، ہمارے اعمال کی حفاظت ہے. انسان ہے. خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا صدیقین کا قول، کہ صدیقین فرماتے ہیں جو اولیاء کرام میں سب سے بڑی قسم ہوتی ہے صدیق کی. سب سے بڑا ولی ہوتا ہے صدیق. غوث پاک صدیق تھے. تو ان کے فرمان حضرت نے نقل کیا کہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم میں بھی کوئی ایسا غصے والا اور دیکھو تو ہمارے سے دور ہٹ جائے کرو، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں ان کے منہ سے کچھ نکل گیا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. تو عارضی طور پہ ہٹ جاؤ دور. یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دو، چھوڑنا نہیں ہے، نہ اولیاء کرام کو، نہ صدیقین کو، نہ علماء کو، نہ سادات کرام کو. ہاں کوئی عالم ہے مگر بے عمل ہے تو میں اس کی صحبت کا مشورہ نہیں دوں گا. میں عالم دین ہو اور با عمل ہو، کبھی غصہ کر لیا، کبھی کچھ فرما دیا تو اس کو دل پہ لینا نہیں ہے اور ان کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. یہ بخشوائیں گے. ہم لوگ کیا بخشوائیں گے کسی کو؟ اپنی بخشش کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. علماء کا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں، علماء سے فرمایا جائے گا ٹھہرو، اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرو. علماء کا مقام ہے، شان ہے. جن قلموں سے لکھتے ہیں دین کی باتیں، ان کی سیاہی جو ہے نا، انک، یہ قیامت کے دن تولی جائے گی، میزان عمل میں رکھی جائے گی. بڑا مقام ہے ان حضرات کا. انہی حضرات کی برکتوں سے آج دین کی بہاریں. خدا کی قسم، ورنہ ہم جیسوں کے ہاتھ میں آتا تو خدا جانے ہم لوگ کیا کر ڈالتے یار. جو لوگ علماء پر تنقید کرتے نا، ان کو سمجھنا ہے کہ قرآن و حدیث علماء کے ذریعے ہی ہم کو سمجھنے کو ملتا ہے اور ملے گا. ہم نہیں سمجھ سکتے دین کے مسئلے، یہ علماء ہی بتائیں گے. ہمارے جنازے بھی انہوں نے ہی پڑھانے ہیں. جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے ان کے پاس یار. عید پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے. جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں ان کو بھی جانا ہوتا ہے. تو یہ کہ ان کے بغیر مائنس نہیں ہو سکتی. عالم یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے کہ یہ معاشرے سے مائنس ہو جائے، معاشرہ دم توڑ جائے. موت العالم موت العالم، یہ محاورہ ہے. عالم کی موت یہ دنیا کی موت ہے. صلو علی الحبیب.